بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں اپنے ڈیجیٹل چینل سے زبیر احمد قادری مخاطب ہوں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے انتخاب زوجین یا شادی بیاہ کے لیے رشتے کا انتخاب کیسے ہونا چاہیے، اس کا کیا معیار ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے ہاں جو شادی بیاہ کے قوانین رائج ہیں، طریقہ کار جو رائج ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ نکاح سے پہلے رشتے کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تو زوجین کا انتخاب زوج شوہر کو کہتے ہیں اور زوجہ بیوی کو کہتے ہیں، یعنی ان دونوں کا انتخاب کس طرح سے ہو۔ تو چونکہ جو خاندان ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے، اور وہی اس طرح کے سارے انتظامات کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الرجل راعٍ عن اہلہ ومسئول عن رعیتہ، کہ آدمی اپنی اہل و عیال کے لیے نگران ہے اور اس سے قیامت کے دن رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارا خاندانی نظام ہے، اس کی بنیاد رکھنے کے لیے والدین کا بڑا کردار ہے، اور خاص طور پر والد کا۔ ظاہر ہے جو ان کی اولاد ہوتی ہے، چاہے ان کی بچی ہے یا بچہ ہے، اس کا رشتہ دینا ہے یا رشتہ کہیں سے جا کر لینا ہے، اس مقصد کے لیے وہ ماں باپ پہلے آپس میں مشاورت کریں گے، اور پھر جو ہے نا اس کے بعد رشتے کا انتخاب کریں گے، اور رشتے کے انتخاب کے لیے ان دونوں کا بڑا بنیادی کردار ہے۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جو معیاری رشتہ ہے اس کے لیے کف ہونا ضروری ہے، یعنی برابری ہونی ضروری ہے، یعنی مرد اور عورت دونوں برابر ہوں۔ کس چیز میں برابر ہوں؟ ایک تو دونوں کی تعلیم ایک جیسی ہو، وہ دونوں دیندار ہوں، مال و دولت میں ان کی برابری ہو، صنعت و عرفت میں ان کی برابری ہو، یعنی پیشہ ایک جیسا ہو۔ تو اس طرح کا جب رشتہ ہوگا تو یہ معیاری رشتہ ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب والدین فیصلہ کرتے ہیں تو ان کی اولاد کی رائے ان سے لینا، ان کی مرضی کو شامل کرنا، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے کہ اگر بچی کا رشتہ دیتے ہیں تو وہ اس سے مرضی معلوم کریں کہ اس کی پسند کیا ہے، وہ کیا چاہتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بیوہ عورت ہے وہ اپنے فیصلے کرنے کا وہ مکمل طور پر خود مختار ہے، لیکن جو کنواری ہے اگر وہ بالغ ہے تو اس سے بھی اس کی مرضی معلوم کی جائے۔ تو اس حدیث پاک سے بھی یہ پتہ چلتا ہے
کہ اپنی اولاد کی، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کی مرضی کے بغیر ہمیں والدین کو فیصلے ان پر ٹھونسنے نہیں چاہیے۔ ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ جو والدین اپنی مرضی کے فیصلے مسلط کرتے ہیں اور اپنی اولاد سے مشاورت نہیں کرتے، ان کی رائے نہیں لیتے، تو پھر ان کی اولاد بغاوت پر اتر آتی ہے، پھر وہ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اس طرح سے اور زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو مثالی رشتوں کے انتخاب کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں مشاورت ہو، اولاد کی مرضی معلوم کی جائے، اور جو دین جس چیز کا تقاضا کرتا ہے اس کے مطابق رشتہ دیا جائے یا رشتہ لیا جائے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے حسن و جمال، مال و دولت یا پھر دینداری کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینداری کو ترجیح دو۔ اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے، یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب ایک دیندار خاتون ہوگی تو وہ نہ صرف اپنے خامد کے حقوق بہتر طریقے سے پورے کرے گی اور اپنے فرائض ادا کرے گی، بلکہ اپنی اولاد کی بھی بہترین طریقے سے تربیت کرے گی، ان کی تعلیم کا اہتمام کرے گی، بنیادی دینی تعلیم سے ان کو روشناس کرائے گی۔ تو اس طریقے سے اگر ہم معاشرے میں رشتوں کا انتخاب کریں گے تو تب جا کر ہمارے جو معیاری رشتے ہوں گے اور پھر اس طرح کے رشتے پائیدار ہوں گے۔ اور جب رشتے کا انتخاب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارے ہاں ایک رسم ہے منگنی کی۔ منگنی کا جو رسم ہے، یہ رشتے کو پکا کرنے کے لیے یا رشتے کا وعدہ لینے کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ چونکہ اخراجات بہت زیادہ آتے ہیں تو اس میں سادگی ہونی چاہیے، اور اس رسم کی وجہ سے جو دونوں طرف کے لوگ ہوتے ہیں، لڑکی والے اور لڑکے والے، ان کو ایک دوسرے سے میل ملاپ کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے منگنے کی بھی اپنی جگہ اہمیت اور ضرورت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ فضول خرچی نہ ہو، اور تاکہ زوجین پر یا جو لڑکے والے یا لڑکی والے ہیں ان پر اس کا بوجھ نہ پڑے۔ تو اگر ہم اپنے معاشرے میں رشتہ کرتے وقت اس طرح کے معیار کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، دینی مقصد کے لیے رشتے کا چناؤ کریں گے، تو نہ صرف یہ کہ ہمارے رشتے پائیدار ہوں گے اور جب نکاح ہوگا تو راحت آرام و سکون سے پورا خاندان کی زندگی بسر ہوگی، بلکہ اس طرح کے پائیدار رشتے ہوں گے۔ تو آج کا جو موضوع ہے یہاں تک کافی ہے۔ زبیر احمد قادری ڈیجیٹل چینل کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔